نیتیں اچھی ہوتی ہیں تو پھر عمل بھی اچھے ہوتے ہیں، اور پھر ان عمل کے دیکھو اللہ جزائیں کتنی بڑی عطا فرماتے ہیں۔ تو مہربانی کرو، دلوں کو صاف کرو، دلوں کا گرد و غبار نکالو، اور رشتوں کی قدر کرو، اپنوں کو پہچانو۔ آج ہمارے اپنے زندہ ہیں نا تو ہمیں ان کی پرواہ نہیں ہے۔ بس اگر دو بھائی ہیں تو بھائی بھائی کی زمین تاکہ بیٹھا ہے، اگر کسی وجہ سے مینڈ ادھر سے ادھر کٹ گئی نا تو سیدھی نہیں کرنے دے رہا ہے کہ میری 4 انچ چلی جائے گی، بھلے ہی چاہے دوسرے کے میں باندھے بیٹھا ہو۔ جانتے ہو قیامت کا دن ہوگا، اللہ جب حساب و کتاب کا معاملہ قائم فرمائے گا نا تو جو کسی کی اتنی سی بھی مار کے بیٹھے ہیں نا، اتنی سی انگلی دیکھ رہے میری، اتنی سی بھی 7 زمینوں کی اگر اتنی مٹی کھودی جائے گی نا تو ٹرکوں سے نہیں جائے گی، ٹرکوں سے، اور پھر وہ تو گٹھری باندھ کے سر پہ رکھی جائے گی اس کے جو کسی کی اتنی زمین مارے بیٹھا ہوگا، اور رکھ کے کہا جائے گا اب اسے لے کے چل۔ وہ نہیں چلے گا، فرشتے آگ کے کوڑے پیچھے لے کے کھڑے ہوں گے، وہ لگائیں گے۔ مہربانی کرو، کسی کا کھا کے امیر نہیں بن سکتے۔ اتنی زمین کے لیے اپنے بھائی کا گلا مت کاٹو، اتنی سی زمینوں کی خاطر بھائی بھائی کا گریبان پکڑ کے کوئی تحصیل میں کوئی کہیں چکر لگ رہے ہیں خوب، یہ سب کچھ بدل دو۔ بھائی بھائیوں سے پیار کرو، میرے نبی نے سب سے پیار کرنے کا طریقہ بتا دیا۔ اللہ اکبر، رشتوں کی قدر کرو۔ صاحب جس دن نہ بھائی چلا جاتا ہے دنیا سے، اس دن پتا چلتا ہے ہم نے کیا کھو دیا ہے۔ بھائی تمہارے کمر کی طاقت ہوتا ہے، بھائی تمہارے کمر کا زور ہوا کرتا ہے۔ کم سے کم بھائیوں کے ساتھ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بھائی بھائیوں کے ساتھ مہربانی کریں گے تو پھر دیکھو اللہ کا کتنا کرم برسے گا ہمارے گھروں میں۔ سمجھ رہے میری بات؟ اللہ توفیق دے تو مصطفیٰ کا کردار اپناؤ۔ اور میرے نبی نے رشتوں کی قدر کر کے بتائی ہے۔ آج گھر گھر کا جھگڑا ہے، بھائی بھائی کو دیکھنے تیار نہیں، باپ بیٹے کو دیکھنے تیار نہیں، بیٹا باپ کو دیکھنے تیار نہیں، بیٹی ماں کی سننے تیار نہیں، ماں بیٹی کی سننے تیار نہیں۔ ایسے گھروں کے اندر جنگیں چھڑی ہیں، سمجھ میں نہیں آتا حالات کیا گئے۔ آؤ گھروں کو بہتر کرو۔ میرے نبی نے جینے کا سلیقہ دیا ہے، جہاں بیٹوں کو جینے کا ہنر سکھایا ہے وہاں بیٹیوں کو بھی جینے کا طریقہ سکھایا ہے۔ اللہ اکبر، قوم کی بیٹیوں تک میری بات پہنچا دینا تاکہ گھروں کے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ آج اگر باپ کی کمائی کم ہے تو بیٹیوں کو، کچھ بیٹیوں کو باپ سے شکوہ ہوتا ہے، کچھ بیویاں شوہروں پہ اعتراض کیا کرتی، پورا نہیں ہوتا ہے۔ میری قوم کی شہزادیوں، تم دنیا میں شوق کے لیے نہیں آئی ہو، بلکہ تمہیں تو رب نے اپنے محبوب کی بیٹی کی کنیز بنا کے پیدا فرمایا ہے۔ تمہیں اپنی زندگی کے رنگ نہیں دیکھنے ہیں، تمہیں تو اپنی زندگی میں یہ رنگ دیکھنا ہے کہ میری زندگی میں سیدہ فاطمہ کا رنگ کتنا ہے، میری زندگی میں خدیجۃ الکبریٰ کا رنگ کتنا ہے، میری زندگی میں عائشہ صدیقہ کا رنگ کتنا ہے۔ جب یہ رنگ تمہاری زندگی میں آئیں گے تو دنیا کے سارے رنگ اتر جائیں گے، صرف ایک مدینے والے مصطفیٰ کا رنگ رہ جائے گا۔ اور جب یہ رنگ رہ جائے گا تو قسم خدا کی پھر منظر اور عالم یہ ہوگا کہ روٹی تو بنائے گی، برکت خدا کی اترے گی، تیری گود میں بیٹا کھیلے گا، جب تو اسے دودھ پلائے گی تو دودھ کے ساتھ خدا کی رحمتیں اس کے شکم میں اتر جائیں گی۔ آج باپ کہا کرتے ہیں کہ بیٹے نافرمان ہو گئے ہیں، بیٹوں کو فرما بردار بنانا چاہتے ہو تو ماؤں کو نیک بنا دو، بیٹیوں کو پالسا بنا دو، بیٹیوں کو قرآن کا قاری بنا دو۔ جب بیٹیاں اپنے بیٹوں کو قرآن پڑھا کر کے دودھ پلائیں گی تو بیٹا چور نہیں ہوگا، بیٹا غدار نہیں ہوگا، بیٹا مکار نہیں ہوگا۔ جب دودھ پلانے والی ماں قرآن کی قاری ہوگی تو پھر بیٹا اختر رضا پیدا ہوگا، جب ماں قرآن کی قاری ہوگی تو بیٹا مصطفیٰ رضا پیدا ہوگا، جب بیٹی قرآن کی قاری ہوگی تو بیٹا احمد رضا پیدا ہوگا، جب ماں قرآن کی قاری ہوگی تو بیٹا غوث الولا پیدا ہوگا، اور جب ماں قرآن کی قاری ہوگی تو بیٹا حسین پیدا ہوگا، بیٹا عباس پیدا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
ہاں گھروں کے حالات بہتر کرو صاحب. ہمارے گھروں کے نظام بگڑ چکے ہیں. باہر تو ہم بڑے صاف لگتے ہیں لیکن اندر سے بڑے حالات خراب ہیں. بتاؤ تو صحیح, میں پوچھنا چاہتا ہوں, ذرا سوچو تو صحیح. آج ہر گھر کے اندر جا کر کے تم پتہ کرو اور پوچھو کس گھر سے جنازہ نہیں اٹھا ہے. کوئی ایک گھر پورے سرسوا میں ایسا لا کے دکھا دو جس گھر سے جنازہ نہ اٹھا ہو. کیا ہم نے اٹھتے جنازے نہ دیکھے؟ کیا ہم نے لوگوں کی لاشوں کا نظارہ نہ کیا؟ ہر گھر کے دروازے پہ جا کے پوچھو کتنے مرے ہیں. کوئی کہے گا 3 جنازے اٹھے ہیں, کوئی کہے گا میری چوکھٹ سے 5 جنازے اٹھ چکے ہیں, کوئی کہے گا کہ میرا تو ہر کوئی چلا گیا ہے, تنہا رہ گیا ہوں دنیا میں. صاحب یہ موت ہے, جب آئے گی ڈیرا جمائے گی تو پھر اس سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے. آؤ ایسی زندگی حاصل کر لو جو ہمیشہ کے لیے کامیابی کی زندگی ہو جائے. ایسی زندگی حاصل کر لو جو مرنے کے بعد تمہیں ابدی راحت عطا فرما دے, اور وہ زندگی میرے مصطفیٰ کی وفا کی زندگی ہے, آقا سے پیار کی زندگی ہے. آج ہماری محفلوں میں پیار نہیں رہ گیا ہے, آج ہماری محفلوں میں رحم نہیں رہ گیا ہے. چھوٹا بڑے کا ادب کرنے تیار نہیں ہے, بڑے چھوٹوں پہ شفقت کرنے تیار نہیں ہے. چھوٹوں کا عالم یہ ہے بڑوں کو نکارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اگر تھوڑی سی عمر زیادہ ہے بڑے آ جائیں تو سرہانا نہیں چھوڑ سکتے, اور اگر بڑوں کو دیکھا جائے تو بڑوں چھوٹوں پہ اسی حکومت جماتے ہیں. یہ سوچتے ہم تو بڑے ہو گئے ہیں, اب ہمیں کیا ضرورت ہے کسی سے پیار سے بات کرنے کی. سن میرے نبی فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا فلم یعقر کبیرنا فلیس منا. جو ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے, چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے, وہ امیر بھی ہو سکتا ہے, وزیر بھی ہو سکتا ہے, مشیر بھی ہو سکتا ہے, دولت والا بھی ہو سکتا ہے, جائیداد والا بھی ہو سکتا ہے, لیکن نبی والا نہیں ہو سکتا ہے. نبی والا وہی ہوگا جو بڑوں کا ادب کرے گا, چھوٹوں پہ شفقت کرے گا, کمزوروں کو سینے سے لگائے گا. آج کون سی لکیر نہ کھینچی گئی ہے, اگر ایک بھائی امیر ہے تو دوسرے غریب کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر ایک بھائی کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو دوسرے کو وہ ہاتھ پکڑنے کو تیار نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, جلسے زندگی بھر ہوتے ہیں, بڑی بڑی کانفرنسیں ہوں گی, لاکھوں کی تعداد میں مجمع اکٹھا ہوگا, لیکن سب سے صرف ایک سوال کرتا ہوں, کیا ہم نے کبھی کردار کو بدلنے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہم نے طریقے کو بدلنے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہم نے کبھی کسی جلسے میں بیٹھ کر کے یہ سوچا ہے کہ ہم اپنی زندگی مصطفیٰ جیسی بنائیں گے؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آقا کے فرامین پہ عمل کریں گے؟ کبھی نہیں سوچا. ہم جلسوں میں یہ سوچ کے آیا کرتے ہیں دیکھیں گے مولوی چھک کے چوکے کیسا لگاتا ہے, یہ دیکھیں گے مولوی تقریر کرتے ہوئے کرسی کتنی توڑ دیتا ہے. نانا کسی کے چھک کے چوکے نہ دیکھا کرو, کسی کے طاقت اور بازو کی قوت نہ دیکھا کرو, بس یہ سوچ کے آیا کرو کاش کوئی ایسا آ جائے جو نبی کی بات بتا کے چلا جائے, اور وہ بات یہاں نہیں بلکہ یہاں اتار کے چلا جائے. اور جب وہ بات یہاں اترے گی اور مر کے قبر میں جاؤ گے اور فرشتے یہ پوچھیں گے بتا کیا لے کر کے آیا ہے, یا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا, اس وقت تیرے دل کی بھی زبان ہوگی, تیرے منہ کی بھی زبان ہوگی, اور پورا بدن یہ کہے گا انہیں مانا, انہیں جانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے. نعرہ تکبیر, ذرا زور سے بولے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مفتی حماد صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, زندہ باد زندہ باد. آؤ نبی کی ایک بات بتا دوں, تھکے تو نہیں.